برکت خوش آمدید، ویلکم بیک۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان کی روح پرور نشریات۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک فلاحی ادارے کے ریپرزینٹیو جو خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر لمحے نیکی کر رہے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی۔ چالے میرے آقا، سنبھالے میرے آقا، لے والے میرے آقا، چھپالے آقا میرے آقا۔ ایک نیکی میں آج ہمارے ساتھ ہیں گرین کرسچن ٹرسٹ اور ان کے روح رواں، ان کے ہمارے ریپرزینٹیو نمائندے، ہمارے بہت ہی پیارے دوست، پیارے بھائی محمد مصدق عزیز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ حضور، آپ تشریف لائے۔ آپ کا ہمیں انوائٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو گرین کرسچن ٹرسٹ بیسیکلی ایجوکیشن میں کام کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ واٹر کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں بھی کام کرتی ہے، دیگر کام بھی کرتی ہے۔ کیسے یہ آرگنائزیشن چلتی ہے اور ہم ان کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں، ہم کس طرح ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، یہ سب دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے پہلے ایک ڈاکومنٹری کی طرف چلتے ہیں۔ یونیسیف کی تحقیق کے مطابق پاکستان میں 228 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں، جس کا مطلب 228 لاکھ خواب ادھورے ہیں۔ میں ناز بی بی، ہم بڑے ہوں کے ٹیچر بنائے گا، بچے کو پڑھائے گا۔ میں انگلش مجھ کو بہت پسند ہے۔ میرا نام وارث ہے، میں بڑے ہو کر فوجی بننا چاہتا ہوں۔ میں اپنے ملک کا حفاظت کروں گا۔ میرا نام پیر بخش ہے، میں بڑے ہو کر انجینئر بننا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنا گوٹ میں بجلی لانا چاہتا ہوں۔ یہی وہ خواب ہیں جن کو ہم پورا کرنے نکلے ہیں۔ اس رمضان گرین کرسچن ٹرسٹ کا ساتھ دیجیے اور اپنی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات سے ان بچوں کا مستقبل روشن کریں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے تعلیم سب کے لیے ہے۔ تعلیم سب کے لیے ہو، یقیناً اگر تعلیم نہ ہو تو باقی جو ویلفیئر کے کام کیے جائیں گے ان کو کون سنبھالے گا؟ پڑھے لکھے لوگ اگر ہوں گے تو دوسری فیلڈز میں بھی کام کر سکیں گے۔ مصدق صاحب یہ بتائیں کہ کس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ گرین کرسچن ٹرسٹ بنانی چاہیے؟ آج سے 29 سال پہلے جب یہ پہلا اسکول ہب چوکی کے پاس قائم کیا گیا تو اس سے پہلے کچھ عرصے تک کچھ لیڈنگ بزنس فیملیز کے ممبرز، جس میں زاہد سعید صاحب جو پریزنٹلی گرین کرسچن ٹرسٹ کے آنرری CEO ہیں، وہ اور ان کے کچھ اور فیملی فرینڈس نے آپس میں مل کے یہ طے کیا کہ ایجوکیشن ایک ایسا شعبہ ہے جس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور زاہد سعید صاحب کے والد صاحب مرحوم سعید اسماعیل صاحب، انہوں نے اور ان کے کچھ فیملی فرینڈس نے اپنے بچوں کو اس بات پر راغب کیا، اس بات کی ہدایت کی کہ آپ ڈے ون سے جب اپنا بزنس سنبھال رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیریٹی کا کام بھی کریں۔ تو اس طرح یہ اسکول ایجوکیشن کے کام کو اسٹارٹ کیا گیا۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اسٹارٹ تو کر لیا کام کو، اسی شعبے کو اختیار کرنا ہے، اسی پر زیادہ فوکس کرنا ہے، جیسے کہ مجھے ایسا لگا کہ 70-80% آپ تعلیم پہ ہی کام کر رہے جی ہیں۔ بالکل اسی طرح۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میرا اپنا خیال تو ہے کہ یقیناً تعلیم اگر نہیں ہوگی تو باقی آپ ایمبولینس سروسز یا ہاسپٹلز یا کلینکس بنا بھی لیں، آپ کے پاس ڈاکٹرز یا چلانے والے پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں ہوں گے تو کیسے چلائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ تو میرا تو اپنا ذہن بالکل کلیئر اس میں۔ آپ حضرات کی سوچ کیا تھی اس میں؟ اچھا، اس میں اس طرح ہے کہ زاہد سعید صاحب اس پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں، باقی ٹرسٹیز بہت زیادہ فوکسڈ ہیں، اور ایک مثال سے زاہد صاحب اپنی اس بات کو بتاتے ہوتے ہیں کہ آج سے 22 سال پہلے، 23 سال پہلے چائنا کی صورتحال پاکستان سے بھی زیادہ دگرگوں تھی۔ پاکستان پر کیپٹا انکم کے حساب سے چائنا سے اوپر تھا، چائنا بہت پیچھے تھا، اور پاکستان کا پاسپورٹ یا پاکستان کا ویزا زیادہ ویلیو رکھتا تھا۔ لیکن اس 22 سال میں دراصل چائنا نے اسکول ایجوکیشن پر توجہ دی ہے، اور چائنا اس اسکول ایجوکیشن پر توجہ دینے کی وجہ سے ہر شعبے میں بہت آگے نکلا ہے۔ تو بالکل اسی طرح میٹر ہے کہ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ پانی ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہوگی تو زندگی آگے نہیں چل سکے گی، صحت ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہوگی تو آگے زندگی نہیں چل سکے گی، زیادہ توجہ لوگوں کی تعلیم کے مقابلے میں دیگر شعبوں میں ہوتی ہے۔ لیکن دراصل تعلیم اگر زیادہ توجہ حاصل کرے گی تو ہر شعبے میں تعلیم یافتہ افراد آئیں گے اور ہر شعبے میں پاکستان ترقی کرے گا۔ تو تعلیم
اس طرح تمام سب سے زیادہ اہم ہے، اور تعلیم پر جتنی بھی NGOs کام کر رہی ہیں وہ کام ابھی بھی کم ہے اور بہت زیادہ کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے. حکومتوں کو بھی عملی طور پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ کتنے بچے آپ کے یہاں پڑھتے ہیں، اور جگہ سلیکٹ کرنے کا کہ اس علاقے میں ضرورت ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بچے ہمارے پاس 30,500 سے زیادہ بچے پریزنٹلی پڑھ رہے ہیں. 160+ اسکول ہیں، اور یہ سارے اسکول صوبہ سندھ میں. صوبہ سندھ سے باہر ہم کام نہیں کر رہے. کراچی کے پسماندہ علاقوں میں 100 سے زیادہ اسکول ہیں، اور اندرون سندھ 18 ادر ڈسٹرکٹس کے گوٹھوں میں 60+ اسکول ہیں. کسی بھی علاقے میں کوئی اسکول کی اپلیکیشن اگر آتی ہے، اس علاقے کے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو ہماری ایک اسکول سیکریٹریٹ ہے، پوری ٹیم ہے اسکول کی مانیٹرنگ کے حوالے سے، نئے اسکول کھولنے کے حوالے سے. اسکول سیکریٹریٹ کی ٹیم اس علاقے میں جا کے سروے کرتی ہے. اس سروے کا ایک طریقہ کار طے کیا ہوا ہے کہ اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی پہلے کسی NGO کا اسکول تو نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کا ایسا اسکول تو نہیں ہے کہ جہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کسی نے ایک اسکول کھولنے کی جو ریکویسٹ کی ہے تو وہ ڈونیشن کیا صحیح جگہ لگ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس سروے کی بنیاد پر ٹاپ مینجمنٹ کو، بورڈ آف ٹرسٹی کو وہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس سروے کی اگر اپروول ہوتی ہے کہ یہاں اسکول کھولنا ہے تو پھر وہاں اسکول کھولنے کے لیے دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ ہمیں ڈونر کی تلاش کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کام ہمارا بہت بڑا ہے. بہت زیادہ ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ اس میں کئی دفعہ خسارے کی صورتحال بھی ہوتی ہے، پیسے پورے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی نیا اسکول کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ڈونر بھی اویلیبل ہو. تو پھر ہم اپنے ایگزسٹنگ اور پراسپیکٹ ڈونر بیس میں رابطہ کرتے ہیں، اور جیسے ڈونر اویلیبل ہوتا ہے تو پھر ہم اس علاقے میں وہ اسکول کھولتے ہیں. صحیح. اچھا کچھ کاسٹ بتائیں کہ ایک بچے پر آپ کو کتنی کاسٹ آتی ہے؟ ہماری ایک بچے پر 1 سال کا جو ایکسپینس ہے، جو 1 سال کے لیے ہمیں ڈونیشن ایک بچے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، وہ 15,980 روپے ہے. اور ٹوٹل بچے جیسا کہ آپ کو بتایا 30,500 سے زیادہ ہیں، تو تقریباً 49 کروڑ روپیز کی 1 سال کی ہماری ریکوائرمنٹ صرف ہوتی اس ہے. مد میں نا، باقی تو بنانا جی کرنا بالکل. وہ تو الگ چیز ہے. یہ رننگ ایکسپینسز ہیں. رننگ یہ تو ایکسپینسز چاہیے، ہیں. ہاتھ میں ہونا چاہیے. اگر کوئی نیا اسکول بننا ہے، اس کی بلڈنگ بننی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک ڈونیشن ہے، اس کی ایک کاسٹ ہے. اسی طرح اگر ہم رینٹڈ پریمیسز پہ جا رہے ہیں، زیادہ تر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رینٹڈ پریمیسز پہ اسٹارٹ کریں تاکہ جلدی شروع ہو جائے. تو اس کی ایک ڈیفینیٹلی وہ کاسٹ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اور پلس پھر ہمارے کچھ اور چیزیں بھی، واٹر پروجیکٹس بھی ہم کرتے ہیں. اچھا. تو اس کا ایک الگ ڈونیشن ہے، اس پہ الگ ایک ایکسپینس ہے. اسی طرح یتیم بچوں کے لیے ضمنی کفالت کا ہمارا ایک کام ہے، تو اس پہ بھی ہمارے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ واٹر پروجیکٹس ہم تھر پارکر میں کرتے ہیں، اور اب تک تقریباً 1500 سے زیادہ گوٹھوں میں تھر پارکر کے واٹر پروجیکٹس کر چکے ہیں. ایک واٹر پروجیکٹ کرنے کے لیے 1,70,000 روپے کا ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو یتیم بچوں کی کفالت کا پروگرام، ہمارے پاس ٹوٹل جو 30,500 بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں سے تقریباً 2,000 بچے ہیں جو یتیم ہیں. تو یتیم بچوں کو ہم پورا سال کچھ ایڈیشنل سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور جو 15,980 اگر بچہ یتیم نہیں، اس کی اسکول ایجوکیشن خرچہ ہے، تو یتیم بچے کی صورت میں وہ کاسٹ بڑھ کے 47,000 سم تھنگ. تو وہ رہتا بھی وہیں ہے؟ نہیں، ہم آرفنیج ہاؤس کے کانسیپٹ میں نہیں، وہ اپنے امیڈیٹ فیملی ممبرس کے پاس ہی رہتا ہے. لیکن اس کے اخراجات آپ اس کے اخراجات ہم لے لیتے ہیں. پورے سال میں کچھ اور مواقعوں پہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، اسکول میں بچہ جو ہے اس کے ایڈمیشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ کلاس 5 تک اس بچے سے کا ایک بالکل انٹری لیول کا انٹرویو کیا جاتا ہے کہ جس کلاس میں داخلے کی بات ہو رہی ہے کہ اسی کلاس میں داخلے کے لیے اہل ہے. اور کلاس 5 سے اوپر اس کا ریٹن ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے. اور پلس جو کیونکہ اسکول ہمارے پسماندہ علاقوں میں ہیں، تو اس بات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ اگر اپلیکیشن یہ دے رہا ہے کہ ساری آپ ہمارا خرچہ آپ کریں، بیئر کریں، تو اس کو بھی ایک ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایسا کبھی ہوا کہ کسی علاقے میں آپ نے اسکول کھولا اور سوچا یہاں 300-400 بچوں کا جو ہے وہ ایجوکیشن دینی ہے اور 1,000 ایڈمیشن آ گئے؟ یہ تقریباً ہر جگہ ایسا ہی ہے، کیونکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں آج بھی 2,40,00,000 سے زیادہ بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. جو آؤٹ آف اسکول بچوں کا چیلنج ہے، یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. کووڈ کے بعد اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. سرکار نہیں نمٹا تو سرکار کوشش کرتی ہے، لیکن اس طرح کام نہیں ہو رہا ہے. اس کام کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور NGOs ہزاروں کی تعداد میں NGOs کام کر رہی ہے، لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے. اور اس میں اس طرح کا معاملہ ہے. آپ کو ایک مثال سے بات بتاتا ہوں. مہران ٹاؤن سینٹر آف سٹی میں ایک پسماندہ بستی ہے، لیبر کالونی ہے، کرنگی انڈسٹریل ایریا کی بیک سائڈ پہ. وہاں ہم نے آج سے 27 سال پہلے کام شروع کیا تھا. ہمارے پریزنٹلی وہاں 5 اسکول ہیں اور 2,000 سے زیادہ بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. لیکن آؤٹ آف اسکول بچوں کا چیلنج اتنا زیادہ ہے کہ 5 اسکول اور بھی ہوں تو بچے زیادہ ہیں اور اسکول کم پڑ جائیں گے. تو یہ تو ہر پسماندہ بستی میں یہ چیلنج درپیش ہوتا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ کبھی ایسا لگا
کہ بھائی اس سال تو اب خرچہ پورا بھی نہیں ہوگا اور لوگ دے بھی نہیں پا رہے، جتنا دے سکتے ہیں، جتنا جس کو کہتے ہیں رس نکالنا تھا نکال لیا ہے، اب گئے، تو ایسی سچویشن میں کیا کرتے اللہ کی بہت مہربانی ہے، ایک کار خیر ہے، بہت نیک نیتی سے کام ہو رہا ہے. تو اس طرح کی صورتحال لانگ ٹرم بیسس پہ کبھی درپیش نہیں ہوئی. جب پاکستان میں کوئی ہنگامی صورتحال آتی ہے کسی بھی طرح کی، تو ایک وقتی طور پہ 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے تھوڑا سا چیلنج درپیش آتا ہے. فار ایگزامپل جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تو وہ کووڈ پہ بہت زیادہ لوگوں نے ڈونیٹ کرنا شروع کیا. کوئی زلزلے والی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ جو ہمارا ڈونر بیس ہے، ہمارے جو ڈونر ہیں اس کار خیر میں اپنا بہت دل کھول کے مسائل وقتی ہوتے ہیں اللہ جی کے فضل جی سے، جی پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ ہی اس کار خیر کو چلا رہا ہے بنیادی طور پہ. اللہ ہی اخلاص نیت. ڈونرز کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ گرین کریسنٹ ٹرسٹ کو یا دیگر این جی اوز جو اسکول ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہیں ان کو پیسے دینے چاہیے. اچھا، آپ جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پھر ان کا یونیفارم، کتابیں سب دیتے ہیں؟ نہیں، کتابیں اور یونیفارم ہم نہیں دیتے، صرف فیس جو نہیں یتیم لیتے. بچے ہیں ان کا کتابیں اور یونیفارم ہم دیتے ہیں. باقی بچوں کا کیونکہ ہمیں فنڈز کا ایشو درپیش ہوتا ہے کہ بہت بڑا کام ہے، بہت پھیلا ہوا کام ہے، بہت زیادہ فنڈز درکار ہوتے ہیں، تو ہم جو یونیفارم اور کتابیں ہیں وہ بچوں کے والدین اس کو بیئر کرتے ہیں. تو پھر ایسا بھی ہوتا ہوگا ان علاقوں میں، انٹیریئر سندھ کے اسپیشلی، جی کہ والدین چلو یہ تو شکر ادا کرتے ہیں کہ فیس نہیں دینی، لیکن کبھی کبھی ان کے لیے کتابیں اور یونیفارم بھی مشکل ہو جاتا ہوگا. جی بالکل ہے اس طرح، کیونکہ پسماندگی کیس بہت ٹو زیادہ کیس دیکھتے ہیں. کیس ٹو کیس دیکھا جاتا ہے. یہ اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ یونیفارم کے بغیر آ جائیں اگر بالکل وہ بیئر نہیں کر سکتے. تو یہ پسماندگی اور غربت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ تعلیم ہی اس کا حل ہے. بظاہر لگتا ہے کہ تعلیم سے نہیں چینج ہوگا، لیکن ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں، پڑوسی ممالک میں دیکھتے ہیں، تو تعلیم ہی نے ممالک کو ترقی دی ہے. تو پاکستان میں بھی مسائل کا حل تعلیم طرح ہے. پڑھا لیں بس وہ خود ہی جی سب ٹھیک ہو جی جائے گا. بالکل اسی طرح. اچھا یہ بتائیں کہ کلاسز کون سی ہیں جس میں گرین کرسن کام کر رہی ہے؟ کے جی نرسری بھی کلاسز ہیں جیسے ہم ٹالر گروپ جی یا پلے بالکل گروپ، بالکل یہ بھی ہے؟ بالکل. پھر پہلی سے لے کر دوسری تیسری کہاں تک جاتے ہیں؟ کلاس 10 تک ہے، 10 تک. اور جو ہمارے سسٹم میں کلاس 8 تک جو بچے ہیں وہ 86% ہیں. کلاس 9 اور 10 میں جو آتے ہیں وہ 14% ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ کسی بھی پسماندہ علاقے میں جب اسکول شروع کرتے ہیں تو 10ویں سال میں کلاس 9 تک پہنچنا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پسماندہ بستی ہیں وہاں ڈراپ آؤٹ کا ریشو بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اس کو اوور کم کرنے کے لیے بہت باقاعدگی سے پیرنٹس کے ساتھ سیشنز کرنے پڑتے ہیں، ان کو قائل کرنا پڑتا ہے. اور ڈراپ آؤٹ کے ریشو کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی بچہ کلاس 6-7 میں آتا ہے وہ ایک ڈیلی ویجز ارننگ ہینڈ بنتا ہے اپنی فیملی کے لیے، وہ اسکول ایجوکیشن سے ہٹا کے اس کام میں لگا لیتے ہیں. بچیوں کی ارلی ایج میریجز کا ایک چیلنج درپیش ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پسماندہ بستیوں میں جو اسکول ایجوکیشن کا کام ہے اس میں ڈراپ آؤٹ کا ریشو جیسے جیسے کلاس بڑی ہوتی ہے تو وہ آ رہا ہوتا ہے، نکلتے رہتے ہیں بچے. اچھا یہ بتائیں جو کام اس وقت ہو رہا ہے اسی کو بڑھانا ہے گرین کرسنٹ نے، یا کوئی اور بھی نیکسٹ پروجیکٹس ہیں کہ بھئی یہ اس میں بھی جانا ہے، اس میں بھی جانا ہے، اس میں بھی نہیں اس طرح نہیں ہے. مطلب اوریجنلی جو واٹر پروجیکٹس یا آرفن سپورٹ ہے وہ بھی ہمارے کسی ڈونر نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ یہ آپ کریں، میں اس کو کسی اور این جی او کے ذریعے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ اس کو شروع کیا تھا. اسکول ایجوکیشن کا چیلنج بہت بڑا ہے. اسکول ایجوکیشن کے کام کو جتنا زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس میں ایک البتہ پہلو ہے کہ ہم گزشتہ کچھ عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسکول ایجوکیشن میں کام کرنے والی این جی اوز، حکومت، تمام حکومتیں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، سٹی گورنمنٹ، اور جو ڈونر اسکول ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھیں اور ایک ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ اسکولوں میں کچھ مانیٹرنگ کا ایک بہتر سسٹم ڈیولپ کریں. تو گورنمنٹ اسکولوں میں جو بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں وہاں سے آؤٹ پٹ بہت اچھا ہو جائے گا. تو اس پہ کچھ کام کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. سرکاری طور پر کوئی ہیلپ ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ ہمارے جو پریزنٹلی 160+ اسکول ہیں اس میں سے 18 اسکول ایسے ہیں جو ہم گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ، سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. تو ان 18 اسکولوں کے لیے ہمیں سپورٹ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کے اسکول یعنی سرکاری اسکول لے لیتے ہیں جب وہ آپ کی اسکول کو گرانٹ دیتے ہیں؟ یہ ملٹیپل ماڈلز ہیں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے. جو ہمارا ماڈل ہے، ہم جس میں کام کر رہے ہیں وہ ہمارے اسکول ہیں، ان کو وہ گرانٹ کرتے ہیں، اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، کرائٹیریا ہوتا ہے، اور اس کرائٹیریا پہ اگر پورا اترتے ہیں تو ہمیں پھر وہ سپورٹ کرتے ہیں. البتہ ان 18 میں سے ایک اسکول ایسا ہے جو مٹیاری میں ریسنٹلی شروع کیا ہم نے، تقریباً 1 سال ہوا ہے. اس میں انہوں نے پاکستان کی ٹاپ 20 این جی اوز کو شارٹ لسٹ کیا تھا اور انگلش میڈیم ایجوکیشن شروع کی تھی. اور وہاں ایک دور دراز پسماندہ گاؤں ہے، 600 بچوں کی گنجائش تھی. جب ہم نے ایڈمیشن کی کیمپین اسٹارٹ کی، ٹیسٹ لیا، تو ہمارے پاس تقریباً 1000 سے زیادہ بچوں نے ایڈمیشن کے لیے ریکویسٹ کی تھی. تو وہ ان کی پریمیسز ہے، اس کو انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور کیا ہے اور اس پہ سپورٹ کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو ہم گفتگو کر رہے ہیں گرین کرسنٹ ٹرسٹ کے ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں زاہد سعید صاحب.
وہ اسے چلاتے ہیں. اور اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ محمد مصدق عزیز صاحب. تو زاہد سعید صاحب ایک عرصے سے اور ان کی فیملی یہ کام کر رہی ہے, میں خود بھی دیکھتا بھی رہا ہوں اور میں اس سے باخبر رہتا ہوں. تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا میں ذاتی طور پر کہ جب آپ ماہ رمضان مبارک میں اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ کے لیے خرچ کرتے ہیں, زکوٰۃ کی صورت میں کرتے ہیں, صدقات کی صورت میں کرتے ہیں, عطیات کی صورت میں کرتے ہیں, فطرے کی صورت میں کرتے ہیں, کسی بھی شیپ میں آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 70 روپے کا ثواب ملے گا, ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملے گا, تو کیوں نہ ہم تعلیم کے لیے خرچ کریں. اگر آج کوئی بچہ آپ کے میرے ہمارے مال سے, ہمارے کچھ ڈونیشن سے اگر وہ پڑھنا شروع کر دے گا, پڑھ کر وہ معاشرے کی خدمت کرے گا, ملک کی خدمت کرے گا, دین کی خدمت کرے گا, اپنے گھر والوں کا پیٹ پالے گا, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جتنا کام وہ کر رہا ہے وہ آپ کے ثواب کو بھی ملٹیپلائی کر رہا ہے. یہ ثواب رکتا نہیں ہے, جہاں جہاں تک یہ اس کے ثمرات جائیں گے, اس کا فیض جائے گا, وہ فیض جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہوتا رہے گا. تو آپ یہ جو ہماری گرین کرسنٹ ٹرسٹ ہے اس کے اکاؤنٹس آپ کے سامنے چل رہے ہیں, آپ اس میں ڈونیشن دیجئے, اس میں عطیات دیجئے, صدقات دیجئے, زکوٰۃ دیجئے, ان بچوں کو پڑھائیے جو گاؤں میں گھوم رہے ہیں, ان کے تن پہ کپڑا بھی نہیں ہے اور اسی طرح وہ بڑے ہو جاتے ہیں, اسی طرح پھر وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں, نہیں کرتے, معاشرتی برائیوں کا شکار ہوتے ہیں, پھر مر جاتے ہیں. ایسے بچوں کو گرین کرسنٹ جو ہے وہ اپنے اسکول میں لے آتی ہے, انہیں پڑھاتی ہے, انہیں بٹھاتی ہے, انہیں سمجھاتی ہے, میٹرک تک ان کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ راستے بناتی ہے, اور میٹرک کے بعد پھر جب وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں. اچھا مصدق صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی اور این جی او کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ کے ٹرسٹیز اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی دو لوگ مل کر یہ علاقہ اتنا بڑا ہے یا یہ علاقہ ہے جہاں پہ ہماری پہنچ نہیں ان کی پہنچ ہے, سسٹم ہمارا ہو پہنچ اس کی ہو, اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں؟ جی جی الحمدللہ ہمارے ٹرسٹیز اس حوالے سے بہت عرصے سے ایز اے پالیسی میٹر اس فارمولے پہ, اس اصول پہ کاربند ہیں کہ این جی اوز اگر مل کے کام کریں گی تو اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے, اور مل کے کام کرنے سے اس کا ملٹی پلائنگ امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پریکٹیکلی آپ کو مثال سے بات بتاتے ہیں کہ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن اور دیگر بہت ساری این جی اوز ہیں جو ہمارے ساتھ مشترکہ طور پہ مل کے کام کر رہی ہیں, اور اس مشترکہ پروجیکٹس میں بہت برکت بھی ہے اور بہت دور تک یہ پیغام بھی جاتا ہے کہ اسکول ایجوکیشن پہ پاکستان میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں, جن لوگوں کی فیس ویلیو ہے, ان کو اسکول ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے تاکہ اس چیلنج سے نمرداز ہو. بہت شکریہ مصدق صاحب, آپ تشریف لائے. محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ایک نیکی. ضرور نیکیاں کمائیں, ایسے لوگوں کی مدد کریں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.